ایماندار روزے سے رہے، فاقے سے رہے، کام کر کے محنت کر کے کچھ جو لاتے ہیں اور وہ جو سے ستو بنا کے افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک مسکین آواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آیتوں کے ذریعے وہ اطلاع فرمائے، مسکین آواز دیا میں غریب ہوں، مجھے کھانے کے لیے تو بھوکا ہوں، تو جو بنایا گیا تھا وہ اس کو دے دیا گیا، پھر دوسرے روز فاقہ رہا، دوسرے روز جب بنایا گیا تو ایک یتیم آ گیا، اس کو دے دیا گیا، تیسرے روز افطار کے لیے بیٹھے تھے، قیدی آ گیا، وہ سوال کیا ہے کوئی اللہ کا لال، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کا انتظام کیجیے۔ حضرت مولا کائنات سیدہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حکم فرمائے حسن مجتبیٰ کو وہ لے جا کے دے دیے۔ 3 دن ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخاوت دوسرا کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک آیت نازل فرما کے ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، یسیر کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صدقے نافلہ، صدقات، یہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، صدقے واجب الگ ہے، صدقے نافلہ بندہ روزانہ دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کبھی صدقہ دیتے تو پیسوں کو معطر کر کے دیتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو بولے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے میرا صدقہ۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے خادم کی بھی آپ سے گزارش ہے کہ آج کا زمانہ کیسا چل رہا معلوم ہے، اگر میں زمانے کے کچھ رودات آپ کو سناؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہم کو کوئی چیز لائق ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور معاملات کی شکل میں ہو، تو عزیزان گرامی ہم دواخانوں کی چکر کاٹتے ہیں یا پھر عاملوں کی چکر کاٹتے ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو دواخانے کی طرف جاتے ہیں، روح بیمار ہو جاتی ہے، عاملوں کی چکر کاٹتے ہیں۔ اسلام اس سے ہی منع فرمایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ تم اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کہاں ہے صدقہ؟ کس کا صدقہ؟ کہیں کا صدقہ کون دے گا؟ ارے بخالت تو کوٹ کوٹ کے ہمارے دلائیں بھری گئی ہے۔ اسی لیے تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قرب قیامت تم پہ کافر ٹوٹ پڑیں گے کثرت کے باوجود۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ہماری کثرت نہیں ہوگی؟ ہوگی، پھر کیوں ہم مغلوب ہو جائیں گے؟ بولے بخالت کی وجہ سے اور موت کے خوف کی وجہ سے اور دنیا کی حرص کی وجہ سے۔ آج بتائیے کیا نہیں ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں کوئی مانگتا ہے تو چلر تلاش کیا جاتا ہے ہمارے پاس، 5 روپے، 6 روپے، 10 روپے ہے کیا نوٹ دیکھتے، اس کے بعد اس کو 5، 10، 2 روپے خیرات کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہے تو لاکھوں کروڑوں مانگتے، اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آ گیا تو چلر تلاش کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ جو صدقہ ہم دے رہے ہیں یہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت حضور پاک علیہ السلام ایک بکرا ذبح ہوا تو امی جان سے پوچھے کیا بچا؟ آپ بچے 10 بچ گیا، تھوڑا سا گھر کے لیے بچا لیے۔ آقا فرمائے نہیں، جو تم خیرات کر دیے وہ بچا ہوا ہے، یہ ہم کھا کے ختم کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جو ہم دیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، خبر میں بھی ساتھ آئے گا، حشر میں بھی ساتھ آئے گا، اور اللہ کے بعد ہمارا اخلاص سے دیا ہوا صدقہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے بزرگوں سے، کوئی چیز پیش ہو جاتی، بیماری و لائق ہو جاتی تو فوری مسجد کا رخ کرتے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، صحت یاب ہو جاتے۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ذرا چھینک بھی آتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہمارا دیگر کو ہو جاتا ہے تو ہم فوری ڈاکٹر کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر کچھ روحانی معاملہ ہو تو عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، جو جھوٹے عامل ہیں، جو آپ کو بالکل بنا کے آپ سے پیسے اینٹتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ سے آپ کے خادم کی ادب گزارش ہے، اسلام کو فالو کرو، اسلام کو سمجھو، اسلام پہ عمل کرو۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہو، میں پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کہ اللہ بندے کو نہیں آزمائیں گے، اللہ بندے کو صحت سے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے، تجارت میں فراوانی دے کے بھی آزمائیں گے، تجارت کے اندر کشادگی کو روک کے بھی آزمائیں گے۔ اللہ کبھی مال دے کے بھی آزمائیں گے، مال لے کے بھی آزمائیں گے۔ اللہ کبھی فراوانی دے کے آزمائیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دست کر کے آزمائیں گے۔ لیکن ہر حال میں بندہ شکر گزار رہنا چاہیے، صابر رہنا چاہیے، شکوے زبان پہ نہیں لانا، بلکہ اللہ کا در تلاش کرنا۔ سجدوں کے اندر جو روحانیت اور سجدوں کے اندر جو افاقہ
اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں وہ کائنات میں کوئی ڈاکٹر اور عامل اور کسی عالم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو دیدان گرامی، کوئی معاملہ درپیش ہو خیرات کرو، جو حیثیت ہماری ہے وہ خیرات کیا جائے اور اللہ کے دربار میں آ کے رجوع ہو، توبہ کرے، کیونکہ بعض اعمال ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بعض اعمال ہمارے درجات کی بلندی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کو دستک دینا ہے، اسلام کو دستک دینا ہے، شریعت مطہرہ کی راہ پہ آنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ تو دیدان گرامی، اللہ کے علاوہ سب سے پہلے ہم کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات یا توبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ خیرات کر کے اللہ سے رجوع ہو جانا ہے۔ اللہ نہیں معلوم ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم کو یہ بیماری لائق ہو گئی، یہ پریشانی لائق ہو گئی، یہ معاملات ہم کو درپیش ہو گئے۔ تو دیدان گرامی، یہ سوچنا چاہیے نہ کہ فوری تلاش کرے، وکیل کو تلاش کر رہے، پہلوان کو تلاش کرے، روڈی ہیٹر کو تلاش کر رہے، ہمارے اندر غنڈہ کون ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ عزیزوں، کیا اللہ کے گھر مسئلہ حل نہیں کریں گے؟ قرآن تمہارے لیے مسئلہ حل نہیں کرے گا؟ احادیث تمہارے لیے مسئلہ حل نہیں کریں گے؟ اسلام کیا تمہارے لیے پادبان نہیں ہے؟ کیا اسلام کے سائے میں تم نہیں آ سکتے؟ عزیزان گرامی، قرآن اور احادیث کی روشنی میں زندگی گزارو، یہاں بھی خوشحال رہو گے، خبر میں بھی خوشحال رہو گے، حشر میں بھی الحمدللہ سکون اور چین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنایا ہو، جو کچھ سنا گیا مولا، اپنے فضل و کرم